الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. یہ اسلام کا ایک جز ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اللہ رب العالمین سے محبت کرے اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے محبت نہ کرے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرے لیکن اللہ رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے محبت نہ کرے. در حقیقت یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جب ایک مسلمان پکا مومن بنتا ہے
اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے محبت کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کے ساتھ ایک ایسا انسان بنایا، ایک ایسی مخلوق بنایا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی نقص اور کوئی بھی عیوب نہیں پایا جاتا۔ کوئی بھی نقص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و مکمل اور افضل البشر تھے، تو کوئی شخص بھلا کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین ومن انفسہم، کہ اہل ایمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ یعنی اہل ایمان خود سے جتنی محبت کرتے ہیں، خود کی جتنی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر جب تک ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بال بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے قبیلہ و کنبہ والے، تمہارے رشتہ دار اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ گھر جو تم نے بنایا ہے اپنی محنت سے، اگر وہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ پسندیدہ ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، منتظر رہو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم نازل کر دے، یعنی اللہ رب العالمین اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے، اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے، اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ آپ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو محبت کرنے کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، آپ کا کلام، آپ کا منہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھانا، آپ کا اخلاق، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کا بولنا، گویا ہر چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اکٹھا کر دی، جمع کر دی۔ کہیں کہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اپنی رضا بتائی ہے، جہاں نبی راضی وہاں اللہ رب العالمین راضی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ رب العالمین یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ طعنہ دے تو اللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر کے خوشخبری سنا دیتا ہے۔ کبھی نذیر، کبھی بشیر، کبھی مبشر، طرح طرح کے القابات سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ اللہ رب العالمین کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کے حبیب سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے
تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کو اتنی محبت تھی۔ اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی نفسی والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی تم میں کا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام چیزوں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، تمام چیزوں سے، اس کے والدین، بچے، مال و دولت، گھرانہ، خاندان، گاؤں، دیش، جتنی چیزیں اس کو محبوب ہیں، ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہو جائے تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محبت کرے، اللہ رب کسی شخص سے محبت کرے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اگر کوئی شخص کسی نمازی سے محبت کرتا ہے کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے، وہ بھی روزہ بھی رکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اگر میں اس سے محبت کروں گا تو پھر اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے گا۔ اگر میں اس سے دوستی کروں گا تو وہ مجھے بھی نمازی بنا دے گا، مجھے بھی روزہ دار بنا دے گا، تو اللہ رب العالمین پھر مجھ سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تو جو ایسی خواہش کے ساتھ کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو جیسے ناپسند کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ کفر میں لوٹے جانے کو ناپسند کرے۔ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو یہ آپ کو پسند ہے؟ یہ آپ کو پسند ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک شخص کا جواب نہ میں ہوگا۔ کسی کو بھی آگ میں ڈالا جانا پسند نہیں، آگ کی سختی کو، آگ کی گرمی کو پرہیز کرنا، اس کو برداشت کرنا پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جیسے اس سے نفرت کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے، ویسے ہی وہ اس چیز سے بھی نفرت کرے کہ اس کو واپس وہ کفر میں ڈھکیلا جائے، یعنی اسلام لانے کے بعد واپس کفر میں لوٹے، اس کو بھی ویسے ہی ناپسند کرے، تو اس نے بھی ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو آج کل ہر کوئی کرتا ہے۔ ہر کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے محبت ہے۔ تو ایسے کھوکھلے دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، ایسے دعووں سے تو دنیا بھری پڑی ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو پتہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں امام شافعی کا ایک شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ تم اپنے معبود کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ پہلے تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے حکم کو ٹھکراتے ہو اور پھر یہ ظاہر کرتے ہو، یہ اظہار کرتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ یہ تو بڑی سوچ سے بڑی دور کی بات ہے، بڑی بعید بات ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کا اگلا شعر جو کہتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ بے شک اگر تمہاری محبت اللہ رب العالمین کو لے کر، اس کے نبی کو لے کر اگر سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ اگر ایک شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے، مثلا اگر آپ میں سے کسی شخص کو اپنی ماں سے محبت ہے
تو اگر ان کی ماں اس کو حکم دے کہ جاؤ فلاں کام کراؤ، آپ جائیں گے، خوشی خوشی کرائیں گے، کیوں؟ آپ کو ان سے محبت ہے، اور محبت کی پہلی شرط ہوتی ہے اطاعت، تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان کے حکم کو بجا لائیں گے۔ تو یہی اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کون کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کرنے میں کیا صحابہ اکرام کی جماعت سے آگے بھی کوئی سبقت لے جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں صحابہ اکرام سے آگے بڑھ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں آگے بڑھ جائے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے صفحات جب الٹیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی ان کی محبت سے تاریخ کے صفحات لبریز ہیں۔ ہر ایک صفحے میں، ہر ایک سطر میں، ہر ایک لفظ میں صحابہ اکرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت تو وہ اس قدر کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہا دی گئی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے تو جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہانڈیوں میں گدھوں کے گوشت کو یوں ہی انڈیل دیا گیا۔ حالانکہ صحابہ اکرام بھوکے پیاسے ہیں، لیکن نبی کا فرمان آیا، گوشت حرام قرار کر دیا گیا، پکتی ہوئی ہانڈی کے اندر آگ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیوں کو ایسے انڈیل دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ اکٹھا کرو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھ دیتے۔ ایسی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا کرتے تھے، اور محبت کی نظیر جب ڈھونڈنے جائیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان تھک جائے گی، دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں غش کھا کر بند ہونے لگیں گی، آپ کے سر چکرا جائیں گے، لیکن وہ نظیر و مثالیں ختم ہونے سے رہی۔ اتنی مثالیں ہمیں ایک دو بیان کیے دیتا ہوں کہ فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسولہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کو بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے پہلے خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو کفار مکہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، روند رہے ہوتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مار رہا ہوتا ہے۔ وہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قبیلہ بنو تمیم کو ان کی اس حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور ان سے چھڑا کر کے ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، ہوش میں نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب وہ جابر نہ ہو سکیں گے، لیکن شام کا وقت آتا ہے، دن بھر کے بے ہوش، شام کو جب ہوش آتا ہے تو غور کیجئے گا کہ سب سے پہلی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو نکلی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حالت میں؟ اللہ اکبر! ایسی محبت، مار کھایا ان کے لیے، پیٹا گیا ان کو، تھپڑ مارا گیا ان کو انہی کے لیے، ذلیل کیا گیا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے تھے، دن بھر بے ہوش تھے۔ شام کو جب ہوش آتا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حالت میں۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو لعنت و ملامت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں اتنی ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑی، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی مار کھانی پڑی، تم ہوش میں آتے ہی اسی کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سختیاں برداشت کرنے میں جو لذت ہے وہ پھولوں کی سیج اور بستر سنجاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھانے میں بھی، وہ سختیاں برداشت کرنے میں بھی جو لذت ہے وہ حضرت ابوبکر نے محسوس کیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آئے اس کا بائیکاٹ کرو، اسے کھانا پینا نہ دو،
لیکن وہ ام الخیر جو ان کی ماں تھی ممتا کے آگے جھک گئیں اور کھانا لا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا صبح کے بھوکے ہو کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں چکھوں گا اور نہ ہی پانی کا گھونٹ پیوں گا جب تک میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں میں کھانا نہیں چکھوں گا اور نہ پانی کا گھونٹ پیوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم زخموں سے چور، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اپنے ماں کے سہارے ام الخیر کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اس حالت میں دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترسا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترسا کرتے تھے۔ جب مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ اکرام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر صحابہ اکرام کے اندر مسرت کی لہر دوڑ گئی، نماز کی حالت میں سارے کے سارے خوش ہو گئے اور خوشی کا یہ عالم کہ حضرت ابوبکر پیچھے بھی آنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرمائیں گے، اب مرض سے کچھ آرام ہے، اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما دیتے ہیں، وہ خود ہی نماز پڑھاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ محب رسول تو ایسے تھے جنہیں اپنی آنکھیں صرف اس لیے پسند تھیں کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کی آنکھیں جا رہی تھی، آنکھوں کی روشنی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے ختم ہونے والی تھی بالکل۔ صحابہ اکرام ان کی عیادت کو آتے تو وہ صحابہ اکرام سے فرماتے یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھیں، یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے پیاری تھیں کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو ان آنکھوں کے جانے کا کیا غم، چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں اس لیے پسند کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی، نبی نہیں رہے تو آنکھیں بھی نہیں چاہیے، چلی جائے۔ یہ محبت تھا، یہ محبت تھی صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، انہی صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آج کچھ گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ یوں تو خلیفہ اربعہ جو ہیں حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور جو دیگر بڑے صحابہ اکرام ہیں ان کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ہزاروں جوانوں میں سے ایک جوان رانا تھے جو مکہ کے بالائی جانب مقام تنعیم میں سرداران قریش کی دعوت پر اس لیے چل کھڑے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جن کو کفار مکہ نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ وہ چل پڑتے ہیں، شباب فراواں اور اتنی قوت و طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، ان کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے جا کر کے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور بھی سرداران قریش ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں۔ یہ دیکھتے ہیں، یہ اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب ان کی نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عورتیں، بچے، جوان سب بے دریغ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار کی طرف دھکیل رہے ہیں، انہیں مارنے کے لیے دھکیل رہے ہیں، شہید کرنے کے لیے دھکیل رہے ہیں۔ اور اس بیچ میں، اس شور میں سعید بن عامر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پروقار اور پروقار آواز ایک سنتے ہیں، پرسکون آواز ایک سنتے ہیں۔ حضرت ابو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں
آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں۔ تو کفار مکہ اجازت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت کیسی تھی؟ اتنی حسین اور اتنی مکمل کہ کیا کہنا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سرداران قریش سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں موت کے ڈر سے اپنی نماز کو طوالت دے رہا ہوں، موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہا ہوں، تو میں اپنی نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سرداران قریش حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں۔ مسلح یعنی ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں زندہ حالت میں، اور کہہ رہے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس عذاب سے، اس تکلیف سے نجات پا جاؤ۔ اس حالت میں بھی جب جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، جواب یہ تھا حضرت خبیب کا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے رہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ مجھے ہرگز برداشت نہیں، ہرگز گوارا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ وہ ان کے جسم کے ٹکڑے کرتے گئے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، کہ اللہ رب العالمین تو ان سب کو شمار کر لے، ان سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ بخشنا۔ یہ بد دعا کر رہے ہیں، یہ آخری الفاظ تھے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو تلوار اور نیزوں کے اتنے نشانات تھے، اتنے زخم تھے کہ ان کی لاشوں پر وہ شمار نہیں کیے جا رہے تھے، وہ زخم گنے نہیں جا رہے تھے کہ وہ کتنے زخم ہیں۔ وہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، موت کی حالت میں بھی گوارا نہیں کہ کانٹا چبھے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حالت دیکھتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے بعد کفار مکہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی معرکہ ہوتا ہے، کئی معرکے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان۔ سارے لوگ اس واقعے خبیب کو بھول جاتے ہیں، لیکن انہی ہزاروں میں سے ایک نوجوان حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ذہن سے یہ واقعہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان کے ذہن سے یہ واقعہ بھولا ہی نہیں جاتا۔ جب وہ سوتے تو ان کے خواب میں یہ نظر آتا، جب وہ جاگتے تو چشمہ خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے حضرت خبیب 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان کی طرف وہ پردرد آواز میں یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو کفار مکہ کو ہلاک کر دے، ان کو شمار کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی معاف نہ کرنا۔ یہ بد دعا جب وہ یاد کرتے ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کانپ اٹھتے ہیں اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی کا کڑکا آ کر میرے اوپر نہ گر جائے، کہیں آسمان سے کوئی پتھر گر کر کے مجھ کو ہلاک نہ کر دے، یہ خوف ہوتا ہے ان کو۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو گئے، لیکن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے اسباب اور ایسی سیکھ دے گئے جس کا ان کو قطعی علم نہیں تھا۔ وہ سیکھ کیا تھی؟ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں آخری سانس تک مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ اپنی آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے کا نام زندگی ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کی راہ میں یہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس واقعہ سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ اور محکم ایمان ایک ایسے عجیب و غریب واقعات کو وقوع پذیر کرتا ہے، ایسے واقعات کو رونما کرتا ہے جو عام حالات میں واقع نہیں ہوتے۔ پھر انہیں یہ خیال آیا کہ ایک ایسا شخص جس کے رفقا، جس کے ساتھی اس کے لیے جان نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ تو ایک سچا اور پکا نبی ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال کرنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے، اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے اور مکہ کے اندر اعلان کیا کہ میں بتوں کی آلائشوں سے پاک ہو کر ان بے بنیاد بتوں سے منہ موڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ مکہ کے اندر اعلان کیا اور پھر مکہ کی سکونت چھوڑ کر کے
مدینہ کی طرف حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے عالم جاودانی کو کوچ کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں سے خوش تھے، ان کے کارناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ان کے لیے دشمنوں سے لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اسلام کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقویٰ کو، ان کی صداقت کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے جب سعید بن عامر کچھ کہتے تھے تو ان کی بات پر یہ کان دھرا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آتے ہیں جب ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فروکش ہونے ہی والے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وصیت غور سے سنیے گا، بڑی اہم وصیت ہے۔ انہوں نے وصیت کی کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا۔ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لیکن اللہ کے معاملے میں لوگوں سے کبھی بھی نہ ڈرنا، یہ وصیت کیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور چند وصیتیں کی کہ شدائد سے نہ گھبرانا، ہمیشہ محکم رہنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، اللہ رب العالمین تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہتے ہیں کہ ایسا وہ کون سا شخص ہے جو ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اس کے اہل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس امت محمدیہ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ اس کے اہل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران سے کہتے ہیں کہ اے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو مقام حمص کا گورنر مقرر کرتا ہوں، ایک عہدہ دیا گورنر کا کہ میں آپ کو مقام حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اس آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے، میں یہ عہدہ وغیرہ نہیں چاہتا۔ حضرت عمر خفا ہو کر کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے اتنی بڑی ذمہ داری اکیلے میرے کندھے پر ڈال دی اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی سوچ رہے ہو، خدا کی قسم میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت عمر نے ان کو مقام حمص کا گورنر مقرر کیا اور کہا کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دوں؟ تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے جو بیت المال سے ملتا ہے وہی میرے لیے بہت ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہی میرے لیے بہت ہے۔ پھر وہ مقام حمص کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد اشخاص کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے قوم کے کچھ مفلس لوگوں کا نام، کچھ ایسے لوگوں کا نام جن کے پاس مال کی کمی ہے، نام لکھ کر کے مجھ کو دے دو تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ تو ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دستاویز کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کون سعید بن عامر؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گورنر۔ حضرت عمر کہتے ہیں تمہارا گورنر مفلس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے مفلس ہیں کہ کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے، بھوکے پیٹ رہا کرتے ہیں، اتنے مفلس ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے اور تر ہو کر کے آنسو کے قطرات زمین پر ٹپکنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں
جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ 1000 درہم پہنچتا ہے تو اسے دیکھتے ہی سیدھے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیوی جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے میرے سرتاج کیا معاملہ درپیش ہوا، کیا حادثہ ہو گیا ہے، کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کہا کیا مسلمانوں کو جہاد میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو کہا کہ اس سے بھی بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سعید بن عامر نے کہا کہ میرے گھر پہ فتنہ آیا ہے، میرے گھر پہ دنیا آئی ہے تاکہ میری آخرت برباد کر سکے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا ہے۔ حضرت ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ اس فتنہ سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتے؟ حالانکہ ابھی ان کو درہموں کا علم نہیں ہے، ان کی بیوی نہیں جانتی کہ ان کے پاس درہم آئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتے؟ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ کہتی ہیں کیوں نہیں۔ پھر حضرت سعید بن عامر کئی تھیلیوں میں اس درہم کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اسے مفلسوں اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محروموں کو تقسیم کرا دیتے ہیں، ان کے یہاں بھجوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حمص پہنچتے ہیں تاکہ رعایا کی خبر گیری کر سکے، معاملات دیکھ سکے کیسا معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت حمص کا نام کویفہ پڑ چکا تھا، مقام کوفہ، کوفہ کی تصغیر کویفہ آتی ہے، کویفہ پڑ چکا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے مشابہت رکھتے تھے، تو ان کا نام بھی کویفہ پڑ چکا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ سلام کلام کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ کیا تمہیں تمہارے گورنر سے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے شکوہ شکایت شروع کر دی، انہوں نے شکوہ شکایت شروع کر دی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 4 باتیں کہی جو ایک سے بڑھ کر 2 تھیں۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو، یعنی گورنر کو، حضرت سعید بن عامر کو، اور جن لوگوں نے ان کی شکایت کی تھی ان کو، دونوں کو اکٹھے طلب فرمایا۔ جب دونوں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو خیال میرے دل میں حضرت سعید بن عامر کو لے کر کے ہے تو اسے غلط ثابت نہ کرنا، میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، تو اس عزت کو برقرار رکھنا۔ یہ دعا کی اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے؟ تو پہلی شکایت جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دن چڑھے تک باہر نہیں نکلتی، یعنی آدھا دن گزر جاتا ہے یہ تب تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اے سعید بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں باہر نہیں نکلتے؟ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں اس معاملہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا ناپسند کرتا ہوں، لیکن اب ایسے مقام پر کھڑا ہوں کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے گھر پہ کوئی خادم نہیں ہے، میں خود سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندھتا ہوں اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک کہ اس میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر اس سے روٹیاں بناتا ہوں اور اپنی اولاد کے لیے اس کو بنا کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد تیار ہو کر کے لوگوں کی طرف نکلتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا اعتراض، دوسرا شکوہ، دوسری شکایت جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے، اگر کوئی پریشان حال رات کے وقت ان کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ رات میں اس کی بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں اے سعید یہ کیا معاملہ ہے، رات میں باتیں کیوں نہیں سنتے؟ حضرت سعید کہتے ہیں میں اس امر کا خلاصہ بھی ناپسند کرتا ہوں، لیکن اب ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے، رات میں نے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ دن میں جو پریشانی ہوتی ہے، جو تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں، جو معاملات درپیش ہوتے ہیں، میں ان کا حل کیے دیتا ہوں، ان کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں، لیکن رات میں نے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر رکھی ہے، اس کی عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر تیسرا شکوہ آتا ہے، تیسری شکایت وہ کرتے ہیں کہ مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں، مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تب تک باہر نہیں نکلتے، شام ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں، تب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں،
پورا غفلت سے دن بھر کام لیتے ہیں، مہینہ میں ایک دن۔ حضرت عمر پھر سوال کرتے ہیں، سعید یہ کیا معاملہ ہے، ایسی بات کیوں ہے، کیوں دن مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، میرے پاس نہ کوئی خادم ہے اور نہ ہی اس جوڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑوں کا جوڑا ہے جو میں ابھی پہنے ہوا ہوں، مہینے میں ایک دن میں اسے دھوتا ہوں اور خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر اسے واپس پہن کر کے لوگوں کی طرف نکل پڑتا ہوں، لوگوں کا سامنا کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، وہ گورنر ہے مقام حمص کے، ان کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے، لوگوں کے حاکم بنائے گئے ہیں، لیکن پہننے کے لیے ایک کپڑا کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں ان کے پاس۔ پھر چوتھا اعتراض، چوتھا شکوہ، چوتھی شکایت جو لوگ حضرت عمر سے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب جب یہ سنا حضرت عمر نے تو پھر سعید سے سوال کر بیٹھے کہ اے سعید یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت سعید جواب دیتے ہیں، اے حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اس وقت وہاں پر موجود تھا، میں نے ان کا مسئلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں بے رحمی سے قتل کرتے ہوئے، انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور میں وہیں پر موجود تھا۔ جب میں کبھی میرے خیال میں یہ ہمیشہ گونجتا رہتا ہے، ان کی آواز گونجتی رہتی ہے، یہ واقعہ گرد کرتا رہتا ہے، واپس ایک تھوڑے دیر میں آتے رہتا ہے، یہ معاملہ میرے ذہن میں یاد آتا رہتا ہے، حضرت خبیب کی شہادت مجھے یاد آتی رہتی ہے۔ تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کیوں نہ کی، میں نے اس وقت شہادت کو کیوں نہ قبول کیا، حضرت خبیب کو بچایا کیوں نہیں، ان کی مدد کیوں نہیں کی، یہ جب سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میرا سینہ پھٹ جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوچتا ہوں تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں گر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا صحابہ اکرام کے اندر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو نے میرے حسن ظن کو برقرار رکھا، جو میرا اچھا خیال ان کے بارے میں تھا تو نے اس کو برقرار رکھا اور اسے برباد نہ ہونے دیا، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے بعد 1000 دینار پھر تھیلی میں اکٹھا کیا اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ جب ان کی بیوی نے وہ 1000 درہم دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے نجات دی، آپ کی خدمات سے بری کر دیا۔ اب جائیے آپ اس سے کچھ ضرورت کے سامان خرید لائیے، ایک غلام رکھ لیجئے جو ہماری خدمت کرے، ہمارے گھر میں کھانا پکائے، ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھے، جائیے اس مال سے ہی کرائیے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس مال کو اسے نہ لوٹا دیں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے جو تم کہہ رہی ہو؟ تو حضرت ان کی بیوی کہتی ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے، ہم کسی یہ مال لوٹا دیں گے تو یہ اس سے بھی بہتر بات ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے دیں، کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے دیں، نیک قرض ہم اللہ رب العالمین کو دے دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب لوٹاتا ہے تو کئی گنا بڑھا کر کے لوٹاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی بولی، بہت اچھی بات کہی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان کو دعا دی اور پھر کئی تھیلیوں میں اس کو تقسیم کیا اور پھر کہا کہ فلاں قبیلے کے مسکینوں کو، فلاں قبیلے کے محروموں کو، فلاں قبیلے کے یتیموں کو، فلاں قبیلے کے غریب لوگوں کو، فقراء کو، مساکین کو دے آؤ، اور اسے بٹوا دیا۔ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں مال کا کچھ بھی لالچ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ امام شافعی کا شعر ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ بے شک ایک شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ
اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار نہیں، ان کے فرمان کو ماننے والے نہیں، تو گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ ہم زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اور اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو گویا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کا ایگزام لینا چاہیے، اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما دے، ہمیں صحابہ اکرام کے جیسا ہمت و عزم والا اور ان کے جیسا دنیا سے دور رہنے والا بنا دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں قبر کے عذاب کا ڈر ڈال دے، ہمارے دلوں میں جہنم کے عذاب کا ڈر ڈال دے۔ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار حال ہیں انہیں بیماری سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو حرام کاروبار کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، یا اللہ تو انہیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کو ہم سے ویسے ہی دور کر دے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ رب العالمین جہنم کو دور کر دے، بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین حرام روزی کو ہم سے دور کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہمیں راہ راست پر گامزن ہونے والا بنا، ہمیں اور لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، صحیح حدیث پر چلنے کی اور اس پر لوگوں کو بتا کر چلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت، اسلام کی محبت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔